محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا گھر بنوا رہا تھا، اچانک ایک مزدور نے بنا بتائے چھٹی کر لی تو میں بہت پریشان ہوا اور مزدور ڈھونڈنے کے لیے چوک میں چلا گیا تھا۔ ایک پاؤں سے معذور شخص فوراً سے بھاگ کر میرے پاس پہنچا تھا اور میری منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کو کام پر رکھ لوں۔ میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھا، غصے سے اس کو جھڑک دیا تھا، لیکن اگلے ہی روز میں اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے جھنجلا کر بولا تھا، ہاں اماں، بڑی ٹنکی بنواؤں گا، پریشان نہ ہو، بس دعا کرو کام جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر چیز دگنی قیمت میں مل رہی ہے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہم غریب عوام کہاں جائیں۔ میں اپنا سر تھام کر بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں بجری لینے کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں جا کر جو ریٹ مجھے ملے ہیں وہ میرے 4 طبق روشن کر چکے تھے۔ کام تو آگے بڑھنا ہی تھا، اس لیے مجبوراً پیسہ ادا کرنے پڑے تھے، لیکن میرا دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اماں جان مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ کام شروع کرنے سے پہلے بجٹ بنا لو، تم میری سنتے کب ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے مزید بولا تھا، اماں، سب بجٹ بنا کر کام کاج کر رہا ہوں، لیکن کچھ بھی بجٹ کے حساب سے نہیں ہو رہا۔ ہر شے اتنی مہنگی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ریٹ کو ہو کیا گیا ہے۔ سب ریٹ آسمانوں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ بلاک لینے جاؤں، بجلی لینے جاؤں یا سیمنٹ، ہر شے نے میری زندگی تباہ کر ڈالی ہے۔ میری پریشانی کو دیکھ میری ماں میرے پاس آ گئی تھی اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، پتر، پریشان نہ ہو، خدا خیر کرے گا، بس اللہ کی رسی کو تھام کر رکھ، سارے کام کاج آسان ہو جائیں گے۔ جبکہ نہ جانے کیوں مجھے ان باتوں سے بھی اب چڑ ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے اماں جان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور تم اپنی فرمائشیں بھی تھوڑی کم کر لو، بڑی ٹنکی بنواؤ، یہ کرو وہ کرو۔ اگر زیادہ بڑی بنواؤں گا تو زیادہ سامان لگے گا، ابھی کم ہی میں گزارا کرو۔ جبکہ اماں منہ بنا کر اندر کو چلی گئی تھی۔ میں کافی دیر تک برآمدے میں ہی بیٹھا پیسوں کا حساب کتاب کرتا رہا تھا اور پھر مکان کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں میرا مکان بن جانے والا تھا اور میں اس مکان کو چھوڑ کر وہاں شفٹ ہونے والا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میری شادی بھی تھی۔ میں خوش بھی تھا، لیکن اندر ہی اندر اب کافی پریشان ہو رہا تھا۔ پیسہ ہاتھ میں نہیں تھا، کام چھیڑ دیا تھا اور سر پر اب شادی کھڑی تھی۔ چاروں طرف سے میں گھیر چکا تھا۔ مہنگائی نے میری کمر توڑ ڈالی تھی۔ مختصر مسافت طے کر کے میں اپنے مکان پر پہنچا تو تعمیراتی کام جاری تھا۔ میں وہیں قریب بیٹھ گیا تھا اور مزدوروں پر نظر رکھنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں آج مجھے اپنے باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ کاش اگر وہ حیات ہوتے تو مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ ایک بیٹے کے لیے ایسے وقت میں باپ کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ میری آنکھیں بے ساختہ نم ہو گئی تھیں۔ میں نے خود کے دل کو بہت مشکل سے سنبھالا ہوا تھا۔ آنکھیں صاف کر کے میں دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ شام کے وقت مزدوروں کو پیسے دیتے وقت میں نے کچھ مزدوروں کے پیسے بھی روک لیے تھے۔ وہ لوگ کافی غصے ہوئے تھے کہ صاحب جی، ہم صبح سے محنت مزدوری کر رہے ہیں، دھوپ میں کام کاج کر رہے ہیں، آپ ایسے نہ کریں۔ جبکہ میں کیا کرتا، مجھے بھی آگے سے سامان خریدنا تھا۔ بات چیت کر کے میں نے معاملے کو فی الحال حل کر لیا تھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ گھر پہنچا تو وہاں ایک نئی مصیبت میرے لیے تیار کھڑی تھی۔ اماں کا محلے میں اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا تھا۔ لوگ دروازے پر جمع تھے اور اماں زور زور سے چلا چلا کر لڑ رہی تھی۔ میں نے سر کو تھام لیا تھا۔ میری اماں کافی زبان کی تیز تھی، یہ بات تو حقیقت تھی، مگر ان کا اتنا غصہ ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں فوراً سے آگے کو بڑھا تھا، انہیں تھاما تھا، کہیں ان کا بی پی شوٹ ہی نہ کر جائے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آ گیا میرا بیٹا،
کرو بات، اب کیا بکواس کر رہے تھے تم لوگ؟ جب ایک مؤدب آدمی میرے پاس چل آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، بھائی جان اپنی ماں کو اندر لے کر جاؤ، بے وجہ کا شور شرابہ ڈال رہی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے یکدم غصہ سا آ گیا تھا اور اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس طرح بات کیوں کر رہے ہو تم میری ماں کے بارے میں؟ اماں بولی تھی کہ یہ لوگ کھڑے ہو کر تمہیں بول رہے ہیں کہ تم مزدوروں کا حق کھاتے ہو، انہیں پورے پیسے نہیں دیتے، اس لیے مجھے غصہ آیا، جب کہ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا کہ ان کو کس نے خبر کر ڈالی تھی، اور میں نے تو پیسے بھی آج پہلی بار کم دیے تھے۔ میں ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، یہ میرا اور میرے مزدوروں کا معاملہ ہے، آپ لوگ بیچ میں کیوں آ رہے ہیں؟ جب ایک آدمی فوراً سے بولا تھا، دیکھ لینا بھائی جان تمہیں اس کی سزا لازمی ملے گی، تم دوسروں کا حق نہیں کھا سکتے۔ مجھے ان لوگوں کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، ورنہ تو کوئی کسی کے معاملات میں نہیں بولتا، ہر شخص اپنے کام سے کام رکھتا ہے، مگر آج نہ جانے سب کو کیا ہو گیا تھا، ایک ساتھ سب کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ بات مزید بڑھتی اس سے پہلے ہی میں اپنی ماں کو لے کر اندر چلا گیا تھا۔ میں لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ دور بھاگتا تھا، مجھے ہمیشہ ہی لڑائی جھگڑے سے کوفت آتی تھی۔ بابا جان جب تک حیات تھے میں کسی سے بھی الجھ جاتا تھا، مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن جب سے میرے باپ کا انتقال ہوا تھا تب سے میں نے لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لڑائی جھگڑے سے اب گھبراہٹ ہونے لگتی تھی، کیونکہ میرے پیچھے اب کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں تھا کہ وہ مجھے ان تمام معاملات سے نکال لیتا۔ اندر لاتے ہی میں اماں جان پر ہی غصہ ہوا تھا کہ آپ باہر کیوں چلائیں، آپ کو معلوم ہے نا ہمارا یہاں کتنا معیار ہے، بابا جان کی کتنی بات تھی، لوگ کیا بول رہے ہوں گے کہ ان کی بیوہ کیسے چیخ چلا رہی تھی۔ میری بات سن کر میری اماں بولی تھی، میرے بیٹے کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی بولے گا تو میں اس کی زبان کھینچ لوں گی، ایسے کیسے وہ تم پر جھوٹا الزام لگا سکتے ہیں؟ میں نے کبھی تمہاری تربیت ایسی کی ہی نہیں کہ تم کسی کا حق کھاؤ، اور بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدوروں کو اس کا پسینہ سوکھنے خشک ہونے سے پہلے ہی اس کی مزدوری دے دیا کرتے تھے، تم بھی کبھی کسی کا پیسہ مت کھانا۔ ان کی بات سن کر میرا دل لرز اٹھا تھا، مگر فی الحال میں انہیں خاموش کروا کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میرا دل اب عجیب و غریب سا ہونے لگا تھا، مجھے افسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے چند ہزار بچانے کے لیے ان مزدوروں کا حق کیوں لیا تھا۔ کافی دیر تک میں اس بارے میں ہی سوچتا رہا تھا، اور پھر میں کب سویا مجھے علم نہیں تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں نہا دھو کر واپس کو باہر آیا تو اماں میرے لیے ناشتہ ہی تیار کر رہی تھی۔ میں برآمدے میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ میرے آگے ناشتہ رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی تھی، شاکر رات سے میں کافی پریشان ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی تھی، تم بالکل ٹھیک بول رہے تھے، تمہارے ابا جان کی بیوہ ہوں، تمہارے باپ کی کتنی بات تھی، یہاں لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ سرفراز صاحب کی بیوہ کیسے شور شرابہ مچا رہی تھی۔ اماں جان کی بات سن کر میں دھیما سا مسکرا دیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، عورت کی آواز چار دیواری میں ہی اچھی لگتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آہستہ بولا کریں، اور رہی باہر کے جھمیلے تو آپ غصہ نہ ہوا کریں، میں ہوں سب دیکھ لوں گا، اور اماں میرا رشتہ پکا ہو چکا ہے، ایک نئے خاندان سے ہم لوگ جڑ رہے ہیں، اگر ان تک ذرا بھی ایسے معاملات کی خبر پہنچ گئی تو نہ جانے وہ آپ کے بارے میں اور میرے بارے میں کیا کیا سوچیں گے، بہتر تو یہی ہے کہ خاموشی سے زندگی گزاری جائے۔ میری بات سن کر میری اماں نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، ویسے میں سوچ رہی تھی کہ تمہارے سسرال بھی چکر لگا آؤں، تمہاری ہونے والی دلہن کا سائز وغیرہ لینا ہے، گھر کا کام کاج کتنا رہ گیا ہے، پھر
بری کی تیاری شروع کریں۔ اماں جان کی بات سن کر میں مزید ہلکان ہو گیا تھا اور فی الحال انہیں اس کام کے لیے منع کر دیا تھا، کیونکہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں گھر کے ساتھ ساتھ شادی کا سامان بھی جوڑنا شروع کر دیتا۔ اگر گھر میں کمانے والا ایک ہو تو بہت سی مشکلات ہو جاتی ہیں۔ پیسہ جوڑنا، دیگر کام، گھر کے اخراجات ایک ساتھ نمٹنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے ایک دکان کر دی تھی۔ اگر وہ میری دکان کھڑی نہ کر کے جاتے تو نہ جانے آج میرے ساتھ کیا سے کیا ہو جاتا۔ نہ میرے پاس کوئی ہنر تھا اور نہ ہی کوئی اچھی صلاحیت کہ جس کے بل بوتے پر میں اپنا کاروبار کر پاتا۔ کافی دیر تک میں اماں کے ساتھ ہی بیٹھا ان کو اپنی باتوں سے کافی حد تک ٹھنڈا کر چکا تھا کہ فی الحال پیسے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہم شادی کی تیاریاں ابھی شروع نہیں کریں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پیسوں کی جگاڑ ہوتے ہی میں آپ کو ایک ساتھ ہی ساری شاپنگ کروا دوں گا۔ میری بات سن کر وہ مطمئن ہو گئی تھی اور میں فی الحال دکان کی طرف روانہ ہو گیا تھا تاکہ وہاں سے کچھ پیسے نکال کر مکان کا سامان لے کر آؤں۔ راستے بھر بھی میرے دل و دماغ میں یہی سب باتیں چلتی رہی تھی کہ محلے والوں تک یہ خبر کیسے پہنچی کہ میں نے مزدوروں کے پیسے رکھے تھے۔ یہ بات مجھے بالکل بھی سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ دکان پر پہنچ کر میں نے ایک نگاہ ملازم پر ڈالی تھی جو گاہک کو سامان دے رہا تھا اور پھر گلے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں اپنا زیادہ تر پیسہ دکان میں ہی رکھتا تھا۔ اکثر امی جان منع کر دیتی تھیں کہ یہ حرکت نہ کیا کرو، کسی دن دکان پر ڈاکہ وغیرہ پڑ گیا تو تمہارے لیے مسئلے مسائل ہو جائیں گے، مگر مجھے گھر سے زیادہ دکان پر بھروسہ تھا۔ میں نے پیسے وغیرہ نکالے تھے اور غلہ واپس بند کر دیا تھا۔ ایک نگاہ ملازم پر ڈال کر میں سیدھا مکان کی طرف بڑھا تھا تاکہ جو پیسے میں نے کل مزدوروں کے روکے ہوئے تھے انہیں لوٹا سکوں۔ میں جیسے ہی مکان کے حدود میں داخل ہوا تھا وہاں پر ایک عجیب و غریب دنگل مچا ہوا تھا۔ دو مزدور آپس میں بری طرح سے لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک دوسرے کو مارے۔ یہ میرے ساتھ کیا مصیبت آ گئی تھی؟ پہلے اماں کا جھگڑا اور اب یہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی بیچ بچاؤ کیا تھا اور ٹھیکیدار کو بلا لیا تھا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا۔ اگر مزدور ہی آپس میں لڑیں گے تو میرا گھر کیسے بن پائے گا؟ ٹھیکیدار اوپر چھت پر کام کروا رہا تھا۔ وہ فوراً سے نیچے چلا آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے سوالیہ بولا تھا، کیا ہوا صاحب جی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ جبکہ میں غصے سے گرجا تھا۔ آپ اوپر ہیں تو ان لوگوں پر بھی نظر رکھیں، آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کے در پر آ گئے ہیں، خدا کے لیے ہوش سے کام لیں۔ میری بات سن کر انہوں نے حیران ہو کر اپنے مزدوروں کو دیکھا تھا اور سب کو آنکھ کے اشارے سے کام کی طرف لگا دیا تھا۔ میں نے سر کو جھٹکا تھا اور جو کل پیسے میں نے روکے تھے وہ ٹھیکیدار کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا، بھائی جان مجھے سکون نہیں ملا، رات بھر بے چین رہا ہوں، یہ پیسے تم رکھ لو اور جن جن مزدوروں کے تم نے پیسے روکے ہیں ان سب کو بھی لوٹا دو۔ میری بات سن کر وہ ٹھیکیدار دھیما سا مسکرا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، صاحب جی میں اپنے مزدوروں کا پیسہ کبھی نہیں روکتا، اگر کم بھی مجھے ملے تب بھی میں اپنے مزدوروں کو پورا کر دیتا ہوں، لیکن ہاں کل آپ کی وجہ سے ایک مزدور چلا گیا ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ کچھ بھی کر کے ایک مزدور مجھے کسی بھی طرح سے لا دیں، آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ میں نے اپنے تمام اثر و رسوخ لگا لیے ہیں لیکن فی الحال میرا کوئی بھی بندہ فارغ نہیں ہے جو اس سائٹ پر آ کر کام کاج کر سکے۔ ٹھیکیدار کی بات سن کر میں صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ آپ اس سے رابطہ کریں، اس کو بتائیں کہ میں نے پیسے دے دیے ہیں۔ مگر ٹھیکیدار سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا تھا، بھائی وہ کافی خوددار ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ جلدی سے میں نے بہت سمجھایا تھا لیکن اس کو بڑھا کر پیسے بھی دیے، مگر اس کے باوجود اس نے صاف کہا ہے کہ میں ایسی جگہوں پر کام کاج نہیں کروں گا جہاں ہم
مزدوروں کا حق کھایا جائے۔ دراصل اس کو ایک اور سائٹ بھی مل گئی ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کسی اور بندے کے ساتھ کام کاج کرنا چاہ رہا ہے۔ میں اس ٹھیکیدار کی بات سن کر کافی پریشان ہو گیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی۔ فی الحال میں خاموشی سے وہیں بیٹھ گیا تھا، لیکن اب میں خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہاں واقعی ایک مزدور کی اشد ضرورت تھی۔ بار بار ٹھیکیدار کو پریشان ہو کر نیچے آنا پڑ رہا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر میں نے اس کو کل تک کا وقت دے دیا تھا کہ میں کچھ کرتا ہوں، کیا پتہ مجھے کوئی مزدور مل جائے۔ میرا ارادہ اب چوک پر جانے کا تھا۔ اکثر وہاں مزدور، پلمبر اور بھی دیگر لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ اسی امید کے ساتھ میں چوک کی طرف روانہ ہو گیا تھا، لیکن جانتا ہی نہیں تھا کہ آج میرے ساتھ کیسا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ میری زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے اور کس طرح کا سچ میرے سامنے آنے والا ہے۔ میں چوک پر پہنچا تو مجھے میرے دور کے رشتہ دار ٹکرا گئے تھے۔ سلام دعا کے بعد میں ان سے بھی مزدور کا ذکر کیا تھا، مگر انہوں نے بھی کندھے اچکا دیے تھے کہ میری نظر میں تو کوئی ایسا مزدور نہیں ہے جو کام کاج کر سکے۔ ابھی ہم دونوں بات چیت کر ہی رہے تھے کہ ایک شخص نے مجھے دور سے پکارا تھا، صاحب جی بات سنو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک پاؤں پر بامشکل لڑکھڑاتا ہوا میرے پاس چلا آ رہا تھا۔ میرے پاس کھڑا ہوا شخص خدا حافظ بول کر چلا گیا تھا، جبکہ میں اس آدمی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے اچانک بولا تھا، صاحب جی مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے کام پر رکھ لو۔ اس کی منت سماجت کو دیکھ میرا دل و دماغ مزید بھڑک اٹھا تھا۔ ایک تو مجھے پریشانی حد سے زیادہ ہو رہی تھی، اوپر سے اس کا ایسا بیہودہ مذاق مجھے غصہ دلا گیا تھا۔ میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، دماغ درست ہے تمہارا؟ میں یہاں مذاق کرنے کھڑا ہوا ہوں جو تم میرے پاس آ کر فضول گوئی کر رہے ہو؟ ایک تو پریشانی سے میرا سر پھٹے چلے جا رہا ہے، اور دوسرا تم لوگوں کے ڈرامے بھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ کہتے ہی میں آگے کو بڑھ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کہیں نہ کہیں اوپر والا آپ کے امتحانات لے رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک بار بھی اس آدمی کو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک بار بھی اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم معذور ہونے کے باوجود کام کاج کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم میرے آگے ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں ہر شے کو بھول چکا تھا۔ کافی دیر تک میں نے چوک پر مزدور ڈھونڈا تھا، لیکن کوئی بھی مزدور مجھے اس دن ملا ہی نہیں تھا، حالانکہ اکثر مزدور وہیں چوک پر بیٹھے ہوتے تھے۔ میں پریشان سا ہو کر گھر واپس کو آ گیا تھا۔ میری اماں مجھے دیکھتے ہوئے روزمرہ کی طرح حالات پوچھنے لگی تھی، مگر آج میں نے انہیں بھی جھاڑ چکا تھا۔ جب سے میں نے گھر بنانا شروع کیا تھا، کوئی نہ کوئی پریشانی میرے ساتھ ہو ہی رہی تھی۔ میں جتنا بھی پریشانیوں سے دور بھاگتا تھا، کوئی نئی پریشانی میرے لیے فوراً سے تیار کھڑی ہو رہی تھی۔ پہلے پیسوں کا مسئلہ، اب مزدور کا مسئلہ۔ لڑائی جھگڑے میری زندگی میں بہت مشکل میں آ گئی تھی۔ مجھے تو اب بہت افسوس ہی ہونے لگ گیا تھا کہ میں نے شادی کے ساتھ ساتھ گھر کیوں چھیڑا ہے۔ کافی دیر تک میں برآمدے میں بالکل تنہا بیٹھا رہا تھا۔ اماں ناراض ہو کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں اٹھ کر باہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ مزدور کی ٹینشن مجھے اب الگ سے ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے ٹھیکیدار تک اس بات کی اطلاع پہنچا دی تھی کہ مجھے کوئی بھی مزدور نہیں ملا ہے، جبکہ وہ بھی پریشان ہو کر بولا تھا، صاحب جی کچھ کرو ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں، کام 1-2 دن مزید لیں گے، اور یہی چیز مجھے ٹینشن دے رہی تھی۔ اگر کام مزید دن لے گا تو دہاڑی بھی مجھے اپنی جیب سے ہی دینی پڑ جائے گی۔ کافی دیر تک میں باہر بیٹھا رہا تھا اور پھر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا تاکہ کھانا کھا کر آرام کر سکوں۔ گھر پہنچا تو پورا گھر سناٹے کی زد میں تھا۔ امی جان کے کمرے کی طرف نظر ثانی کی تو وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ انہیں اٹھانا مناسب نہیں لگا تھا۔ امی کی طرف سے
بھی اب مجھے ٹینشن ہونے لگ گئی تھی کہ بے وجہ میں نے انہیں جھاڑ دیا تھا۔ وہ میری ماں تھی، میرا سب کچھ تھی، میری ہی ٹینشن میں ہر وقت ہلکان رہتی تھی۔ میں نے خود ہی کھانا نکالا تھا، برآمدے میں بیٹھ کر کھانا وغیرہ تناول کیا تھا اور پھر سونے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب اچانک مجھے میری ماں کی چیخ کی آواز آئی تھی۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ میں الٹا سیدھا امی جان کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ جب سے ابا جان کو اپنے ہاتھوں میں کھویا تھا تب سے اماں کے لیے میں ہر وقت پریشان سا رہتا تھا۔ میری اماں بہت بری طرح رو رہی تھی۔ ان کی حالت کو دیکھ میری جان پر بن آئی تھی۔ میں فوراً سے ان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا کہ کیا ہو گیا ہے؟ اماں سب ٹھیک ہے، کیوں تم اس طرح سے رو رہی ہو؟ جب وہ شاکر شاکر کر کے میرے گلے لگا چکی تھی اور زاروں قطار روئے چلی جا رہی تھی، میں نے ان کے چہرے کو تھاما تھا اور ان کا چہرہ اپنے چہرے کے روبرو کرتے ہوئے بولا تھا، مجھے بتائیں ہوا کیا ہے، اس لیے آپ اتنی ہلکان ہو رہی ہیں؟ وہ میرے سینے سے لگ گئی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ یقیناً انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ میں نے ان کے آنسو صاف کیے تھے، پانی پلایا تھا، تب کہیں جا کر ان کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ وہ جب خاموش ہو گئی تو میں نے ان سے آہستگی سے دریافت کیا تھا کہ ہوا کیا ہے، آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ اور پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی تھی وہ سن کر میرا پورا وجود سن ہو چکا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھے چلے جا رہا تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ ابا جان تو بہت ہی زیادہ دیانتدار انسان تھے، ایسا کسی قیمت پر نہیں کر سکتے تھے، لیکن اماں جان بولی تھی تم کچھ بھی کرو، اس آدمی کی تلاش کرو۔ میں نے تم سے یہ بات چھپائی تھی، لیکن آج جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے رونگٹے کھڑے کر چکا ہے۔ شاکر، تمہارے ابا جان بے سکون ہیں، اگر ان کی روح کو سکون دینا چاہتے ہو تو اس آدمی کی تلاش کرو۔ اماں جان کی بات سن کر میرا پورا وجود کام کرنا بند کر چکا تھا۔ وہ شخص تو مجھے آج ہی ملا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ میرے لیے واقعی ہی کوئی امتحان تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی ماں کو سنبھالا تھا اور پھر چپ چاپ خاموشی سے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب مجھے ٹینشن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نہ میں نے اس آدمی سے اس کا ایڈریس پوچھا تھا اور نہ ہی نام پتہ، مگر ایک چیز تھی، مجھے اس کی ایک نشانی یاد تھی کہ وہ پاؤں سے معذور تھا اور یہی میرے لیے بہترین نشانی ثابت ہونے والی تھی۔ اگلی صبح کا سورج جیسے ہی نکلا تھا میں نے فوراً ہی اماں کو خبر دے ڈالی تھی اور میں چوک کی طرف روانہ ہو گیا تھا تاکہ اس انسان کو تلاش کر کے اس کے حالات جان سکوں اور واقعی جیسے اماں بول رہی ہیں اگر ایسا ہی ہے تو مجھ پر لازم تھا کہ میں اس کی ہر مدد کروں۔ لیکن میں نے پورا چوک کھنگال ڈالا تھا اور ہر شخص سے پوچھ لیا تھا، مگر سب نے حیرانگی ظاہر کی تھی کہ یہاں تو کوئی بھی ایسا معذور شخص موجود ہی نہیں ہے، نہ کل آیا تھا نہ ابھی۔ لوگوں کی حیرانگی دیکھ کر میں واقعی ہی پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے اس رشتہ دار بھائی کو کال کی تھی جو مجھ سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ میری پہلی بیل پر ہی انہوں نے فون ریسیو کر لیا تھا۔ میں عجلت میں بولا تھا، بھائی جان آپ کو یاد ہے کل جب ہم دونوں ملے تھے تب ایک آدمی آیا تھا جو مجھ سے کام کاج مانگ رہا تھا اور آپ چلے گئے تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے حیرانگی ظاہر کی تھی اور نفی کرتے ہوئے بولے تھے، نہیں بھائی جان، مجھے تو ایسا کچھ بھی یاد نہیں آ رہا ہے۔ ہاں ایک شخص تو آیا تھا آپ کے پاس مگر میں چلا گیا تھا۔ میں فوراً سے بولا تھا، ہاں ہاں وہی۔ کیا آپ کو اس کے گھر کا ایڈریس یا آپ نے کبھی اسے چوک پر دیکھا ہے؟ میری بات سن کر وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگا تھا کہ میں اس آدمی کو وہاں کیوں دیکھوں گا، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس کا ایسا رویہ دیکھ مجھے اب صحیح معنوں میں پریشانی ہونے لگ گئی تھی۔ میں تھک ہار کر چوک پر ہی بیٹھ گیا تھا اور سر تھام لیا تھا۔ میری اماں کا کہنا تھا کہ تمہارے ابا سے ان کی زندگی میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں ایک فیملی کافی زخمی ہو گئی تھی اور ان کے گھر میں کمانے والا صرف ایک شخص تھا اور اس کو بہت زیادہ چوٹیں آ گئی تھیں، پیر کافی زیادہ متاثر ہو گیا تھا اور پھر تمہارے ابا نے
جب اس کا علاج کروانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ان کے پیر میں کافی مسئلہ آ چکا ہے، جس کے باعث ان کی ٹانگ کاٹنی پڑ جائے گی۔ تمہارے ابا نے ہی اس کا علاج کروایا تھا، لیکن ٹانگ کاٹ دی گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس پورے خاندان کی ذمہ داری تمہارے ابا جان نے اپنے سر لے لی تھی۔ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن تمہارے ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ میں نے کئی بار تمہارے ابا جان سے کہا تھا کہ مجھے اس کی بیوی سے ملواؤ، میں اس کے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کون عورت ہے؟ اگر آپ کے پیچھے سے بھی کبھی انہیں کسی چیز کی پریشانی ہوئی تو میں مدد کر دیا کروں گی، لیکن تمہارے ابا جان کبھی بھی مجھے ان معاملات میں نہیں ڈالتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیویاں شوہر کا سکون ہوتی ہیں، انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں دینی چاہیے۔ میرے ابا جان کی یہ بات بہت اچھی تھی۔ وہ اماں سے بہت پیار کرتے تھے، انہیں سینے سے لگا کر رکھتے تھے، کسی بھی قسم کی سرد ہوا ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے۔ ابا جان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں بھی اماں کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں دینا چاہتا تھا، مگر آج جو سچ اماں جان نے مجھے بتا دیا تھا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر چکا تھا۔ اماں جان نے مزید یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ آدمی چوک پر ہی ہوتا ہے۔ ابا جان کی ملاقات اس سے چوک پر ہی ہوئی تھی۔ ابھی میں یہی سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ جب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہی آدمی اپنی بیساکھی تھامے کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں روتا ہوا اٹھا تھا اور اس آدمی کے گلے لگ گیا تھا اور اسے گلے لگا کر خوب زار قطار رو دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا تھا، لیکن میں تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد میں تھوڑا سا سنبھلا تھا اور اس آدمی کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، تم ذاکر صاحب کو جانتے ہو؟ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دے ڈالی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، وہی تو میرا سب کچھ تھے۔ ہاں، ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے معذور کر دیا، مگر جو ذمہ داری وہ اٹھا رہے تھے ان کے جانے کے بعد تو میں روڈ پر آ گیا ہوں۔ کوئی کام بھی نہیں دیتا، کوئی مدد بھی نہیں کرتا۔ میرے بچے بھوک اور افلاس سے مرنے کی دہلیز پر آ گئے ہیں۔ بھیک مانگ مانگ کر میں اپنا گزارا کر رہا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میرا پورا وجود ہل چکا تھا۔ میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، بھائی جان مجھے معاف کر دو، مجھے ابا جان نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ کل رات اماں نے مجھے بتایا کہ ابا جان ان کے خواب میں آئے تھے اور بہت بے سکون آئے تھے۔ شاید وہ تمہاری پریشانی کو دیکھ کر دوسرے جہاں میں بھی بے حال ہیں۔ کیا تم مجھے اپنے گھر لے کر جا سکتے ہو؟ اس آدمی نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور میرے ہمراہ وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تھا، اور جب میں نے اس کا گھر دیکھا تو میری سانس تک رک چکی تھی۔ بہت ہی خستہ حال گھر تھا۔ ایک کمرہ، چھوٹا سا کچن، باتھ روم اور اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے۔ ایک بچہ تو دودھ پیتا تھا۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ گیا تھا اور بے حد افسوس بھی ہوا تھا کہ میں اتنا غافل کیوں ہو گیا تھا۔ مجھے ابا جان کے بعد ان کی تمام زندگی پر غور و فکر کرنی چاہیے تھی، کیونکہ میرے باپ نے مرنے سے پہلے میرے لیے بہت کچھ چھوڑا ہوا تھا۔ جبھی آج میں سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا، میں نے اس آدمی کی ہتھیلی پر کافی سارے پیسے رکھے تھے اور اس کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے بولا تھا، میری ذات سے اب جتنا ہو سکے گا میں کروں گا، تم پریشان نہ ہو۔ اور رہی تمہاری نوکری کی بات تو اس کا بندوبست بھی میں جلد سے جلد کر دیتا ہوں، اور اس بات سے تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ ہر مہینے تمہارے گھر میں راشن بھی بھیجوں گا اور تمہیں پیسہ بھی دوں گا۔ جب کہ وہ آدمی روتے روتے میرے سینے سے لگ گیا تھا۔ مجھے اب سکون ملا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سینے پر کسی نے ٹھنڈی فوار ڈال دی ہو۔ جب سے میں نے اپنا گھر بنانا شروع کر دیا تھا تب سے میرے دل میں اتنی بے چینی سی ہوتی تھی، پریشانی بنتی تھی کہ میں خود بھی حیران و پریشان سا ہو جاتا تھا کہ میری حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے۔ نہ میں خوش ہو پاتا تھا اور نہ ہی میں دکھی، بس بیچ میں لٹک کر رہ گیا تھا۔ لیکن آج اس آدمی کی مدد کر کے مجھے واقعی ہی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً ہی آ کر
امی جان کو تمام اطلاع پہنچا ڈالی تھی، جبکہ امی جان نے بھی سکون کا سانس لے لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، اگر میں مر بھی جاؤں تب بھی ان کی مدد کرنا، جب تک کہ ان کے بچے بڑے نہیں ہو جاتے، پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ تم اپنے فرض سے کبھی بھی قدم پیچھے کو مت لینا۔ جبکہ میں اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ وہ آدمی کافی محنت کش ہے، میں نے سوچا ہے کہ اس کو نوکری دلاؤں گا، ہاں مدد ضرور کرتا رہوں گا، لیکن اسے کبھی ایسا محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ میں ہی اس کا سارا خرچہ چلا رہا ہوں۔ ایسے انسان اپنے آپ کو دنیا پر بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ میری بات سن کر میری ماں نے مجھے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دے ڈالی تھیں، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس آدمی کی مدد کے بعد میرے تمام مسئلے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ غیبی مدد تھی یا کوئی انعام، پیسوں کے معاملات بھی حل ہو رہے تھے، گھر بھی تیزی سے تعمیر ہو رہا تھا، اور شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ میں تمام مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے آس پڑوس میں کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بتاتے نہیں ہیں، مگر سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے آس پڑوس، آگے پیچھے لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ اگلے جہاں میں جب ہم سے سوالات کیے جائیں گے، تم نے اپنے پڑوسی بھائی کی خیر خیریت دریافت کی تھی یا نہیں، تب ہم خدا کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔